اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی حسب ذیل قسمیں ہیں۔ اسم علم، کسی مخصوص نام کو اسم علم کہتے ہیں۔ خالد، زید۔ اسم ضمیر، نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثلاً ہوا، وہ ایک مذکر، ہیا، وہ ایک مؤنث۔ اسم اشارہ، اشارہ کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اشارہ قریب، اشارہ بعید۔ ہاذا، یہ ایک مذکر، ہذہ، یہ ایک مؤنث، ذالکا، وہ ایک مذکر، تلکا، وہ ایک عورت۔ اسم موصول، دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسم موصول کہتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا میں الذین دو جملوں کو ملا رہا ہے جو اسم موصول ہے۔ اسم معرف باللام، ایسا اسم معرفہ جو اسم نکرہ کے شروع میں الف لام لگا کر بنایا گیا ہو، جیسے کتاب، ایک یا کوئی کتاب سے، الکتاب، ایک مخصوص کتاب۔ عربی زبان میں الف لام کو لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ معرفہ کی پہلی اقسام کے ساتھ الف لام لگانا درست نہیں ہے، جیسے الخالد، الہذا، درست نہیں۔ معرفہ بندہ یعنی وہ اسم جو منادہ بننے کی وجہ سے معرفہ بن جائے، جیسے یا اخی، اے میرے بھائی۔ مضاف یعنی وہ اسم نکرہ جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، جیسے کتاب زید۔ اسم نکرہ کی قسمیں، ہر وہ اسم جو اسم معرفہ کی 5 اقسام سے تعلق نہ رکھتا ہو وہ اسم نکرہ ہوگا۔ اسم نکرہ کا ترجمہ کتاب، ایک یا کوئی کتاب ہوتا ہے۔ اسم نکرہ کے آخر میں حرف پر 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش یعنی تنوین ہوتی ہے۔ اسم نکرہ کی 2 بڑی قسمیں۔ اسم ذات، جو اسم کسی بھی چیز جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے، جیسے انسان، شجر۔ اسم صفت، جو اسم کسی چیز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی بیان کرے، جیسے مؤمن، مسلم، کافر، فاسق۔ اعراب کے اعتبار سے اسم کی قسمیں۔ اعراب کی تعریف اور قسمیں۔ اعراب عربی گرامر کے ایک علم کا نام ہے، معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی لفظ کی شکل یا حالت کے تبدیل ہونے کو اعراب کہتے ہیں۔ اس کی درج ذیل 2 شکلیں ہیں۔ اعراب بالحرکت، کسی لفظ کی آخری حرکت کا تبدیل ہونا ہے، جیسے اللہ، اللہ، اللہ۔ اعراب بالحرف، کسی لفظ کی اصل حالت میں موجود واو یا الف کا یا میں تبدیل ہونا، جیسے رجلان سے رجلین یا مسلمون سے مسلمین۔ اعراب کی درج ذیل 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ رفع اسم کی اصلی حالت یا حالت فاعلی کو رفع کہتے ہیں۔ اسم کی تبدیل شدہ پہلی حالت یا حالت مفعولی کو نصب کہتے ہیں۔ اسم کی تبدیل شدہ دوسری حالت، یہ بھی حالت مفعولی ہوتی ہے مگر حرف جر کے توسط سے۔ اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم کی قسمیں۔ اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ مرفوع، جو لفظ حالت فاعلی میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، جیسے طفل، اطفال۔ مفرد ہونے کی صورت میں اس پر عموماً پیش آتا ہے مگر کبھی کسی وجہ سے اس پر پیش نہیں لکھی جاتی، اس وجہ سے یہ مرفوع محلاً ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کی صورت میں اس کی علامت واو نون، جیسے مسلمون، اور تثنیہ کی صورت میں الف نون ہوتی ہے، جیسے مسلمانی جمع۔
مؤنث سالم کی صورت میں اس کی علامت الف تا ہوتی ہے، جیسے مسلمات۔ منصوب، جو لفظ حالت مفعولی میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، جیسے طفلاً، اطفالاً۔ اس پر مفرد ہونے کی صورت میں عموماً زبر آتا ہے، مگر کبھی کسی وجہ سے اس پر زبر نہیں لکھی جاتی، اس صورت میں اس کو منصوب محلاً کہتے ہیں۔ جمع مذکر سالم کی صورت میں اس کی علامت یا نون، جیسے مسلمین، اور تثنیہ کی صورت میں یا نون ہوتی ہے، جیسے مسلمینی۔ جمع مؤنث سالم پر اس کی علامت الف تے ہوتی ہے، جیسے مسلمات۔ مجرور، جس لفظ پر حرف جر داخل ہو اس کو مجرور کہتے ہیں، جیسے طفل، اطفال۔ مفرد کی صورت میں اس کی علامت عموماً زیر ہوتی ہے، مگر کبھی کسی وجہ سے زیر نہیں لکھی جاتی، اس صورت میں اس کو مجرور محلاً کہتے ہیں۔ جمع مذکر سالم، تثنیہ اور جمع مؤنث سالم میں اس کا اعراب منصوب کی طرح ہوتا ہے۔ اسم کی دیگر قسمیں۔ اسم جامد، وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بن سکے، جیسے زید، اسد۔ اسم مشتق، وہ اسم جو مصدر سے اس طرح نکلے کہ مصدر کے معنی اور مادہ اس میں باقی رہے اور ایک نئی صورت پیدا ہو جائے۔ اسم مشتق کی 6 قسمیں ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم اعلی، اسم ظرف، صفت مشبہ۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں ماخذ قائم رہے۔ ثلاثی مجرد سے مذکر کے لیے فاعل، فاعلان، فاعلون۔ مؤنث کے لیے فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات۔ اور مبالغہ کے اوزان میں فعیل کے وزن پر علیم، بہت جاننے والا، فعول کے وزن پر ضروب، بہت مارنے والا، فعال کے وزن پر اکال، بہت کھانے والا۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر ماخذ واقع ہو۔ اس کا وزن مذکر کے لیے مفعول، مفعولان، مفعولون، اور مؤنث کے لیے مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ اسم تفضیل یہ وہ اسم مشتق ہے جو بنسبت ایک دوسرے میں ماخذ کی زیادتی بتائے، جیسے زید افضل من عمر۔ اس کے لیے مذکر کے اوزان افعل، افعلان، افعلون، افاعیل۔ مؤنث کے اوزان فعلا، فعلیان، فعلیات اور فعال ہے۔ اسم اعلیٰ یہ وہ اسم مشتق ہے جو فاعل سے فعل صادر ہونے کا ذریعہ اور واسطہ ہو۔ یہ اسم سوائے ثلاثی مجرد کے اور کسی باب سے نہیں آتا۔ اس کے وزن یہ ہیں: مفعل، مفعلان، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعالان، مفاعیل، فعال۔ اسم ظرف یہ وہ اسم مشتق ہے جو فعل صادر ہونے کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے مغرب، مارنے کی جگہ یا وقت، مغرب، مشرق۔ صفت مشبہ یہ وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں کوئی صفت ثابت و قائم ہو۔ اسم فاعل کے برعکس صفت مشبہ میں وصف مستقل اور پائیدار ہوتا ہے، فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے عظیم، جمیل، فصیح۔ اسم مصدر ایسا اسم جو کسی کام کا نام ہو، جیسے ضرب، مارنا۔ مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ عبادت، عبادت کرنا۔